ومعرفت دین الاسلام، دین اسلام کی معرفت بالادلہ، لیکن دلائل کی روشنی میں، دلائل کے ساتھ۔ دوسرا مسئلہ العمل بہ، جس چیز کا ہمیں علم حاصل ہو اس پر عمل کرنا۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ الدعوۃ الیہ، جو کچھ ہم سیکھیں، جس کا ہمیں دین میں سے علم حاصل ہو جائے، پھر ہم نے اس کو عملایا، اس پر عمل کی، پھر اس چیز کی طرف ہمیں دعوت بھی دینی ہے۔ اور چوتھا مسئلہ ہے الصبر علی الاذی فیہ، دعوت کے معاملے میں، دعوت کے راستے میں چلتے ہوئے اگر ہمیں کسی قسم کی تکلیف آتی ہے، کسی قسم کی مصیبت لاحق ہوتی ہے، تو ایسی مصائب اور تکالیف پر صبر کرنا۔ اور اس کی دلیل ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال بجا لائے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق صبر کی وصیت کی۔ الامام الشافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ، اگر اللہ تعالی نے اپنی حجت قائم کرنے کے لیے اپنے مخلوق پر سوائے اس سورہ کے کچھ نازل نہ کیا ہوتا، اپنی مخلوق پر حجت قائم کرنے کے لیے اگر اللہ تعالی نے فقط سورۃ العصر نازل کیا ہوتا، لکفتہم، تو یہ سورہ ان کے لیے کافی تھا۔ الامام البخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں باب باندھتے ہیں، باب اس بارے میں کہ العلم قبل القول والعمل، علم بات سے پہلے بھی ہے اور عمل سے پہلے بھی ہے۔ اور اس کی دلیل فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان جائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور آپ اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کریں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالی نے شروعات علم سے کی ہے، استغفار سے پہلے، قول سے پہلے بھی اور عمل سے پہلے بھی۔ اب اس کے متعلق ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ترجمہ واضح ہے؟ ہاں واضح ہے نا؟ مصنف رحمہ اللہ نے اس مختصر متن کا آغاز بسم اللہ سے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا کہ نہیں؟ کیوں؟ قرآن کریم کی اقتداء کرتے ہوئے، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت کی اقتداء کرتے ہوئے، اور نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی سنت کی اقتداء کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے، قرآن کریم کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس لیے کہ قرآن کریم کے ہر سورے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوائے ایک سورے کے، وہ ہے سورۃ التوبہ۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے قرآن کی اتباع کرتے ہوئے، قرآن کے اسلوب کو فالو کرتے ہوئے اپنی اس مختصر متن کا آغاز کس سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت، قولی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال، ہر وہ اہم معاملہ، ہر وہ معاملہ جو اہمیت کے حامل ہو،
لا يبدأ فيه ببسم اللہ، لا يبدأ فيه ببسم اللہ، جس میں بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے، فہو ابتر، تو وہ معاملہ ابتر ہے، یعنی مقطوع، کٹا ہوا ہے، اس میں برکت نہیں ہے، وہ نامکمل ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس کے متعلق علماء کا اختلاف ہے کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ بعض اہل علم اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، جیسے الامام النووی رحمہ اللہ، اور بعض علماء اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ لیکن علماء کا یہ حدیث کثرت سے استعمال کرنا اور اپنی کتابوں میں ذکر کرنا، یہ اس چیز پر صراحتاً دلالت کرتا ہے کہ شاید اس حدیث کی کوئی اور بنیاد ہو سکتی ہے۔ میں نے شروع میں یہ بھی کہا تھا کہ مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب کا آغاز بسم اللہ سے اس لیے بھی کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی سنت سے بھی یہ ثابت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر مختلف بادشاہوں کے نام خطوط بھیجا کرتے تھے، اور ان خطوط کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ تو یہ تین چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب کا یا اس متن کا آغاز کس چیز سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ آپ کھڑے ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ آپ اردو میں بیان کیجئے۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحیم اور رحمان۔ بسم اللہ، بیٹھیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحیم اور رحمان ہے، ٹھیک ہے۔ بی کا مطلب سی، شاباش۔ اسم کا مطلب نام، شاباش۔ اللہ کا مطلب اللہ۔ الرحمن کا مطلب رحم کرنے والا یا رحم والا۔ الرحیم کا مطلب رحم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ شروع کہاں ہے؟ ترجمے میں ہم نے کیا کہا؟ شروع اللہ کے نام سے، لیکن ہم نے سارے حروف، سارے لفظ بسم اللہ کے دیکھ لیے۔ بھی دیکھا، اسم بھی دیکھا، اللہ بھی دیکھا، الرحمن بھی دیکھا، الرحیم بھی دیکھا، وہاں پر شروع کہیں نہیں ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ شروع کہاں ہے؟ بسمی جو ہے نا، یہ بی حرف جر اور اسم نام، اس میں مجرور۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جار اور مجرور کا ضرور کسی نہ کسی چیز کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے۔ یا تو یہ تعلق کسی اسم کے ساتھ ہوتا ہے یا کسی فعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ بسمی کا تعلق ایک فعل کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ؟ ایک فعل کے ساتھ ہے۔ وہ فعل کہاں ہے؟ وہ فعل ذکر نہیں ہوا ہے، محذوف ہے۔ وہ محذوف ہے، وہ ذکر نہیں ہوا ہے۔ اب کون سا فعل محذوف ہے؟ اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ کتنی؟ دو رائے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اصل میں یہ تھا ابدأ بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ ایک رائے تھی۔ دوسری رائے یہ ہے علماء کی کہ نہیں، یہاں پر ابدأ نہیں، بلکہ ہر وہ فعل محذوف ہے، ہر وہ کام محذوف ہے جس کام کے آغاز میں ایک انسان بسم اللہ پڑھتا ہے۔ مثال، اگر کوئی کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو یہاں پر جو فعل محذوف ہوگا وہ ہوگا آکلو، میں اللہ کے نام سے کھاتا ہوں۔ اگر کوئی پڑھتے وقت بسم اللہ پڑھ رہا ہے، یہاں پر آکلو نہیں بلکہ یہاں پر اقرأ محذوف ہے، یعنی میں اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں۔ اگر کوئی چلنا شروع کرے گا بسم اللہ کہتے ہوئے تو ایسی صورتحال میں ہم کہیں گے کہ یہاں پر جو فعل محذوف ہے وہ ہے
امشی، میں چل رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. دو رائے ہے علماء کی. ایک رائے یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے اشرع یا ابدأ، میں شروع کرتا ہوں، یہ محذوف ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، ہر وہ کام اس میں محذوف ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ پڑھا جا رہا ہے. اگر کھانے سے پہلے پڑھا جا رہا ہے تو آکل محذوف ہے، یعنی میں کھاتا ہوں. اگر قراءت سے پہلے بسم اللہ پڑھا جا رہا ہے تو اقرأ محذوف ہے. اور اسی طرح اگر کسی اور کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا جا رہا ہے تو اس وقت وہی کام محذوف. اب مسئلہ دوسرا ہے، کیا یہ محذوف فعل ابتدا میں ہے یا بسم اللہ کے بعد ہے؟ کیا اقرأ بسم اللہ ہی ہے، آکل بسم اللہ ہی ہے، امشی بسم اللہ ہی ہے، یا بسم اللہ اقرأ ہے، بسم اللہ امشی ہے، بسم اللہ آکل ہے، بسم اللہ اتلو ہے؟ اس کے متعلق بھی علماء کی دو رائے ہیں. کچھ کہتے ہیں نہیں، شروع میں جو ہے یہ فعل محذوف ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں، بسم اللہ کے بعد یہ فعل جو ہے محذوف ہے. اور ان میں سے زیادہ مناسب رائے یہ ہے کہ یہ فعل بسم اللہ کے بعد محذوف ہے، بسم اللہ کے بعد. کیوں؟ اگرچہ فعل کا حق ہے کہ وہ شبہ جملہ سے پہلے لایا جائے، جار مجرور سے پہلے لایا جائے، لیکن ہم نے جان بوجھ کر اس میں تقدیم اور تاخیر کی. جب عربی کے کلام میں ہم تقدیم اور تاخیر کرتے ہیں، جس کا حق مقدم ہو اسے ہم مؤخر کرتے ہیں، اور جس کا حق مؤخر ہو اسے ہم پہلے لاتے ہیں. اب یہاں سے ریوائز کریں گے کیمرہ سے، ٹھیک ہے، ویڈیو دیکھ کے ریوائز کریں گے. اس تقدیم اور تاخیر سے کیا ہوتا ہے، کلام میں نا حصر پیدا ہوتا ہے. حصر کا مطلب ہوتا ہے ٹو کنفائن سم تھنگ. مثال کے طور پر اگر میں کہوں زید ذہین بچہ ہے، زید محنتی بچہ ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلاس میں صرف زید محنتی ہے، کہ اس میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، یہ حصر نہیں ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ اس کلاس میں سوائے زید کے کوئی محنتی نہیں ہے، اب میں نے اس ذہانت میں، اس محنت میں ایک شخص کو کیا کیا، کنفائن کیا، تو معنی میں جو ہے مبالغہ پیدا ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے بسم اللہ کو شروع میں لایا تاکہ اللہ کے ہی نام سے، صرف اللہ کے نام سے ہم پڑھنا شروع کریں یا لکھنا شروع کریں، وٹ ایور جو بھی کام ہم کر رہے ہوں. دوسری بات، ہم کیوں اللہ کے نام کو آگے لا رہے ہیں؟ وہ تبرکن، کیونکہ ہر وہ کام جس کے شروع میں اللہ کا نام لیا جائے اس کام میں برکت پیدا ہوتی ہے. انہی دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ میں ایک فعل جو ہے محذوف ہے، اور وہ فعل کہاں پہ ہے؟ بسم اللہ کے بعد ہے. کیوں؟ دو چیزوں کے لیے. نمبر ایک، تاکہ معنی میں کنفائنمنٹ پیدا ہو جائے، حصر پیدا ہو جائے، اور نمبر دو، تاکہ ہم اللہ کے نام سے ہی شروع کریں، اللہ کے نام کو ہی پہلے لائیں، تاکہ اس معاملے میں جو ہے اللہ کی برکت ہم پہ نازل ہو. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں آ رہا ہے، یہ چھوڑ دیجئے آپ، یہ ان کے لیے ہے نا جنہوں نے اسے پہلے پڑھا ہے کچھ. ٹھیک ہے، بسم اللہ. تو مختصراً آپ یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں نا تو مطلب ہے میں اللہ کے نام سے پڑھائی کر رہا ہوں. اگر آپ چلتے وقت بسم اللہ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے میں اللہ کے نام سے چل رہا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ کے تمام ناموں سے مدد لیتے ہوئے میں چل رہا ہوں. اسی طرح اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، میں اللہ کے تمام ناموں سے مدد لیتے ہوئے کھانا شروع کر رہا ہوں یا کھانا کھا رہا ہوں. یہ اس کا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ، لفظ اللہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے،
اور ہر ایک نام کے ابتدا میں صرف اللہ آئے گا، اللہ مبتدا ہوگا یا اللہ موصوف ہوگا، پھر باقی نام جو ہے الرحمن، الرحیم، الغفور، الودود جو ہے وہ اس کے تابع آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ایسی ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں اور روشنی کی طرف ہدایت کریں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی اجازت سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، آپ ان کو صراط العزیز الحمید، صراط مستقیم کی طرف دعوت دیں۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کا زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ اسی کا ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے ویل ہو عذاب شدید کی۔ بسم اللہ ہو گیا، اب ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن اور الرحیم کا جہاں تک تعلق ہے نا، دونوں رحمت سے نکلے ہیں۔ لفظ الرحمن بھی کس سے؟ رحمت سے ہی مشتق ہے، اور لفظ الرحیم بھی کس سے؟ رحمت سے ہی مشتق ہے۔ اب رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، الرحمن دال علی الصفة القائمة به سبحانہ، رحمان سے کیا مراد ہے؟ رحمان دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت والی صفت پر، یعنی اللہ جو ہے اس کے لیے صفت رحمت ثابت ہے۔ اس حساب سے ہم رحمان کا ترجمہ مہربان کریں گے۔ کیا کریں گے؟ مہربان، یعنی رحمت والا ہے۔ اللہ تعالی جو ہے وہ مہربان ہے، یعنی ہوا متصف، وہ متصف ہے کس سے؟ صفت الرحمہ سے۔ رحمت، رحم کرنا اللہ کی کیا ہے؟ خوبی ہے، صفت ہے، تو رحمان اس معنی میں ہے۔ والرحیم، رحیم سے کیا مراد ہے؟ دال علی تعلقها بالمحروم، اب اللہ رحم کرنے والا ہے، مرحوم پر اللہ کیا؟ رحم کرنے والا ہے۔ رحیم اس معنی میں ہے۔ رحمان کس معنی میں ہے؟ اللہ رحم والا ہے۔ اب کرنا، رحم کرنا وہ الگ بات ہے، رحمت والا ہے، وہ متصف ہے صفت الرحمہ سے۔ رہی بات الرحیم کی، رحیم کا ترجمہ ہم کریں گے وہ رحم کرنے والا ہے، یعنی اس کی رحمت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، وہ لوگوں پر رحم کر رہا ہے، وہ مخلوق پر رحم کر رہا ہے۔ یہ ایک ڈفرینس ہے ان دونوں ناموں میں۔ دوسری ڈفرینس کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ رحمان جو ہے، رحمان سے عام رحمت مراد ہے، شامل اور کامل رحمت، جس میں کافر بھی شریک ہوتے ہیں اور مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ کا تمام لوگوں کو رزق عطا کرنا، زندگی میسر کرنا، یہ تو کافر کو بھی مل رہا ہے، یہ تو مسلمان کو بھی مل رہا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ جو ہے الرحمن ہے، یعنی اس کی رحمت شامل ہے، ہر ایک پر گھیراؤ کیے ہوئی ہے۔ اس کے برعکس جو الرحیم ہے، الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خصوصی رحمت والا ہے، وہ خاص رحمت جو صرف کن کے لیے ہوگی؟ مؤمنوں کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحیمہ، اللہ تعالی مؤمنوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر رحمان نہیں استعمال ہوا، یہاں پر رحیم استعمال ہوا، اور آگے مومنوں کا ذکر ہوا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ رحیم ایک ایسی صفت پر دلالت کرتا ہے جو صفت خاص کن کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے ہے۔ اسی طرح انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ ان کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہے، یعنی رحم کرنے والا ہے۔ اب کن کے ساتھ؟ مومنوں کے ساتھ۔ یہاں پر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رحیم میں جو صفت ہے وہ خصوصی رحمت ہے، اور وہ خاص رحمت کن کے لیے ہے؟
ہاں مومنوں کے لیے۔ اب رحمان سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے عام رحمت مراد ہے جو تمام لوگوں کے لیے شامل ہے؟ اللہ کا فرمان ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، الرحمن جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان اور انسان پیدا کیا۔ تو رحمان نے قرآن سکھا کر بھی رحم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر کے بھی رحمت نازل کی، کیونکہ اگر کسی کافر کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے یہ نہیں ہے اللہ کی رحمت، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طرح اگر کسی مومن کے ہاں بچہ ہوتا ہے یہ بھی رحمت ہے۔ تو دونوں معاملات میں کافر بھی اور مومن بھی جو ہے اس رحمت کے مستحق ہیں، یا ان پر یہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ الرحمن جو ہے یہ عمومی رحمت پر دلالت کرتا ہے، جو رحمت شامل ہے مومنوں کے لیے بھی، کفار کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، تماموں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے۔ اور الرحیم سے کون سی رحمت مراد ہے؟ الرحیم سے خاص رحمت مراد ہے جو صرف مومنوں کے لیے ہوگی۔ اب ایک اور مسئلہ، کیا ہم رحمان اور رحیم نام رکھ سکتے ہیں؟ جہاں تک الرحمان کا تعلق ہے نا، یہ اللہ کے سوا ہم کسی اور کو نام نہیں رکھ سکتے ہیں، کسی اور کو ہم اس نام سے پکار نہیں سکتے ہیں۔ رہی بات رحیم کی، الف لام کے بغیر رحیم، تو رحیم ہم ایک انسان کو بھی نام رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رحیم ہم انسان کو بھی نام رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آپ کے پاس آپ میں سے ہی ایک رسول آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، آپ پر جو کچھ شاق گزرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، ان پر بھی شاق گزرتا ہے، حریص علیکم، وہ آپ کے تئیں بہت حریص ہیں، وہ آپ کی ہدایت کے لیے بہت حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں کے ساتھ رؤوف ہیں اور رحیم۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا ان کی صفت کیا بیان کی گئی ہے؟ رحیم، لیکن الف لام کے بغیر۔ یہ ایک شرط ہے، ٹھیک ہے؟ رحیم ہم انسان کا نام رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ اس پر ال داخل نہ ہو، الرحیم نہیں، الرحیم صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ نام ہم صفت مد نظر رکھتے ہوئے نہ دیں۔ مثلا کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اب یہ مت رحم کرنے والا ہے، اگر ہم اس وقت اس کا نام رحیم رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم نے کسی کو دیکھا کہ یہ 2-4 آدمیوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ برت رہا ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو رحیم نام نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ بنیادی طور پر ہم جب بچہ پیدا ہوا رحیم کہہ سکتے ہیں، رحیم نام دے سکتے ہیں، لیکن اب اگر کسی نے ایکٹ آف مرسی دکھایا، کوئی ایسا معاملہ کیا جو مرسی پر، رحمت پر دلالت کرتا تھا، اس صفت کو، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو رحیم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب اب آپ کو واضح ہوا کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا؟ اس کا مفصل ترجمہ ایسے ہوگا۔ مثال، اگر میں قراءت سے پہلے، پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے تمام ناموں سے مدد لیتے ہوئے پڑھ رہا ہوں، جو اللہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، یا جو اللہ عمومی رحمت اور خصوصی رحمت کا مالک ہے، عمومی اور خصوصی رحمت والا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بسم اللہ کا مکمل اور مفصل ترجمہ ہوگا۔ اب آپ بتائیں اگر آپ نے کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس وقت اس کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں، کھاتا ہوں کیوں لایا آپ نے پہلے؟ ہم نے تو کہا بسمی، ہم نے مقدم کیا، میں اللہ کے تمام ناموں سے مدد لیتے ہوئے کھانا کھا رہا ہوں، جو اللہ کیا ہے؟ بالکل۔ اب مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں اعلم، کیمرہ ات پہ مثال واریاہ، یہ درس بوزن تیل ما ہیکو اس مکلائیتھے۔ اعلم،
मुसन्निफ रहमहुल्लाह कहते हैं इल्म, आप जान जाएं, आप इल्म हासिल करें। इल्म से क्या मुराद है? किसी चीज़ का पुख्ता इदराक और उसकी असल हकीकत की बुनियाद पर। इदराक शै अला मा हुवा अलैहि इदराकन जाज़िमा, किसी चीज़ के मुताल्लिक पुख्ता जानकारी लेकिन उसकी असल हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए। मिसाल, ये क्या है? कलम है। अगर मैं कहूँ ये कलम है, क्या ये अपनी असल हकीकत में कलम है कि नहीं? अपनी असल हकीकत में ये कलम है, और मुझे इस असल हकीकत के मुताल्लिक पुख्ता इदराक और पुख्ता इंफॉर्मेशन है। हम कहेंगे मुझे इस मसले के मुताल्लिक क्या है? इल्म है। ठीक है, इसकी असल हकीकत को ज़रूरी मद्देनज़र रखना है। अब अगर यहाँ पर ये चीज़ पड़ी हुई है, मैं कहूँ ये चाबी है, और मैं मतलब श्योर हूँ अपनी जगह, पुख्ता इदराक है मुझे कि ये चाबी है। इदराक पुख्ता है, इंफॉर्मेशन पुख्ता है ना, इंफॉर्मेशन पुख्ता है, मुझे किसी किस्म का शक नहीं है इसमें कि ये चाबी है। लेकिन क्या ये अपनी असल हकीकत में चाबी है? ये अपनी असल हकीकत में चाबी, इसलिए हम इसको इल्म नहीं बल्कि जहालत कहेंगे। ठीक है, तो इल्म में दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर एक बताइए, नंबर एक पुख्ता इदराक, पुख्ता इंफॉर्मेशन, पुख्ता जानकारी। नंबर दो, हाँ, जो वो असल हकीकत में होना, उसी हकीकत का इल्म होना चाहिए। दूर से कोई शख्स आ रहा है, मुझे यकीन हुआ कि ये ज़ैद है। दूर से कोई शख्स आ रहा है, मैंने कहा मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ ये ज़ैद है। अब जब ज़ैद सामने आया, वो ज़ैद था ही नहीं। अब मेरे इस इल्म को क्या कहेंगे? इसको जहल कहेंगे, क्योंकि असल हकीकत में वो ज़ैद नहीं था। अब अगर ज़ैद ही होगा तो दो चीज़ें मिली। नंबर एक, पुख्ता इदराक भी, प्लस नहीं, उसकी असल हकीकत में भी वो ज़ैद ही था। इसको इल्म कहेंगे। ठीक है, इल्म के 6 मरतबे हैं। कितने? 6 मरतबे। पहला और बुनियादी मरतबा है यही अल इल्म, जो हमने इससे पहले जिसकी हमने वजाहत की। दूसरा है अल जहलुल बसीत, जहल बसीत। जहल बसीत का मतलब होता है कुल्ली तौर किसी चीज़ का इल्म ही ना होना। मिसाल के तौर पर किसी बच्चे से हम कहें ये क्या है, वो कहेगा ला अदरी, मुझे नहीं पता ये क्या है। सुमन और आग्ज, सुमन डायरेक्टली आई डोंट नो, ला अदरी मिशन पाई कैफशो। इस जहालत को हम कहेंगे जहल बसीत। क्या कहेंगे? जहल बसीत। कितने मरतबे हो गए? 2। तीसरा मरतबा है अल जहलुल मुरक्कब। अल जहलुल मुरक्कब। जहल मुरक्कब क्या हुआ? किसी चीज़ को इदराक होना, किसी चीज़ का पुख्ता इदराक होना, लेकिन जो वो असल हकीकत में है ना उसके बरअक्स। ठीक है, जो उसकी असल हकीकत है उसके बरअक्स उसका इदराक होना, मुकम्मल इदराक होना। जैसे अभी मैंने मिसाल दी, वहाँ से एक शख्स आ रहा है, मैंने कहा कि मुझे पुख्ता इंफॉर्मेशन है, जानकारी है कि ये ज़ैद है, लेकिन जब सामने आया वो ज़ैद नहीं कोई और निकला। अब वो असल हकीकत में जो था उसके बरअक्स निकला, और मुझे इसके मुताल्लिक पुख्ता इंफॉर्मेशन थी। इस चीज़ को हम कहेंगे जहल मुरक्कब। एक और मिसाल, वुज़ू में कुल कितने फ़राइज़ हैं? 6। ठीक है, 6 हैं। ठीक है, कितने फ़राइज़ हैं? 6। अब अगर एक शख्स को इस चीज़ का इल्म है, वो कहेगा हाँ मुझे पुख्ता इल्म है इस चीज़ के मुताल्लिक कि वुज़ू के 6 फ़राइज़ हैं। कितने? 6 फ़राइज़ हैं। इसको हम क्या कहेंगे? हम पहले देखेंगे क्या असल हकीकत में वुज़ू के 6 ही फ़राइज़ हैं कि नहीं है, कि नहीं? 6 ही फ़राइज़ हैं। ठीक है, असल हकीकत में भी 6 फ़राइज़ हैं, और इदराक भी मुकम्मल इसी के मुताल्लिक है। इसे हम कहेंगे इसको इस मसले का इल्म है। अब अगर कोई शख्स कहेगा मुझे पुख्ता इदराक है कि वुज़ू में सिर्फ 2 फ़राइज़ हैं,
پختہ ادراک ہے، لیکن کیا یہ اصل حقیقت پہ مبنی ہے یا اصل حقیقت کے برخلاف ہے؟ اصل حقیقت کے برخلاف ہے. اس چیز کو کیا کہیں گے؟ جہل مرکب. اب اگر اس نے ٹوٹلی کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں، ایسی صورت میں ہم کہیں گے یہ جہل بسیط ہے. اب آپ کو کون سا جہل سنگین لگ رہا ہے؟ جہل بسیط ہے، جہل مرکب؟ جہل مرکب خطرناک. جہل بسیط سشمانہ سودی میشن پائی پت یہ تے مسس انفارمیشن دیو ڈیوائس سے. چوتھا مرتبہ ہے الوہم. وہم ہو. وہم کیا ہے؟ ادراک الشیء مع احتمال ضد راجع. کسی چیز کا ادراک ہونا لیکن اس ادراک کے ساتھ ساتھ احتمال ہو کہ نہیں یا ایسے ظاہر ادبار اکثر، اور یہ جو احتمال ہو وہ راجع ہو، کس سے؟ ادراک سے زیادہ احتمال جو ہے وہ غالب ہو. ہوتا سب کو سمجھو، مثال سے آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کوشچن چھو آپ چھو یس تو نو جواب، کیا چھو؟ ایکس تو وائی چھو جواب، ایکس یا وائی. بھئی انسان سٹوڈنٹ سوال چھوس کرا یہ جو سوال اس میں دیوان جواب ایکس شاید جواب، مگر ذہن اس میں چاہیے پانی جائے باسان نا شاید چھوس وائی. گو ایمس چھو ادراک تے ایکسس متعلق مگر احتمال چھوس کیا؟ وائی اس متعلق تے. وانی اگر ایمس ہم وائی اس متعلق احتمال تھوڑا زیادہ ہوسنا آت ہونا مشو باہم. کیا ہونا اس؟ آت چھو باہم. مثلا آپ کوشچن چھو آت چھو آپشن، آپشن اے، آپشن بی، آپشن سی کا آپشن بی. یوتی ایمس سوال حل کرنا ایمس چھو پنی جائے باسان دون سوالا متعلق یہ میں کرنا جواب ایسے. آپشن اے تو آپشن بی ہے کیا جواب ایسے. یہ جو اگر ہم سوچا نا آپشن اے چھو جواب دیتا ہے ٹھیک، مگر یا پر کوئی مس پنی جائے احتمال ایمس باسو ہے نا میں چھو باسان بی کے ایسے بولا دون متعلق. ان پت اگر ایمس ہوتی احتمال بی اس متعلق زیادہ ہوس اس دفعہ میں چھو باہر کیا ہوس باہر. پوچھیں گو الشک. الشک کو مطلب کو یہ ساتھ 50% یا پر مسجد احتمال آئیس 50% آئیس یا پر مسجد احتمال. مثال دوری اس میں اب جانور پکا میں تو یا شاید گول نہیں شاید کھار مجھ 50% با کات سے گول آسنا سے 50% چوز با کھار آسنا سے مطلب اور اس پکا جو ہاں وہاں کے چیز مودا ہے بس وہ 50% چی اپنے 50% چی اپنے یوں تا چانسز یہ بھی چی یہ چانسز یہ بھی آسمان ورس آپ متعلق چیز شک آسمان ورس شک. تو شیئیم مرتب کے شیئیم کو سگو ظن. ظن کیا گو؟ ظن گو ہمس اپوزٹ ز آپشن آسن ٹھیک ہے. یہ وہ آپشن ہونا چونکہ آپشن اے اور میں آئے سے قد متعلق زیادہ کیا؟ ظن آسمان ورس ظن یہ چی علم شامل کرا. تو یہ مومن زیادہ قامت ضروری ظاہر کو اس آپ کو العلم علم کا تھانو بیچو زابن جہلی بسیط کا تھانو میں نوشن ٹوٹلی پائی جہلی مرکب کا تھانو. جہلی مرکب وانو اگر کسی انسان اس انفارمیشن اس کوئی مسئلہ اس متعلق مگر اصل حقیقت اس مزا آئیس نتی کیا سو آئیس پہلس اصل حقیقت اس مزا برعکس. علم اس چیز قسم علم اس چیز قسم زقسم سمجھے وا کچھ سا ظن کا چوانا ظن چوانا تو شو کنی چیز اس متعلق ادراک. کوشچن آپ شو کوشچن نمبر 1 آپ چھو ور آپشن اے بی سی ڈی تو شو اے اس تے بی اس مس باسا پان میں کیا مطلب پہلی جائے اے آپشن تے تے چنا تو شو باسا بی اس متعلق تے نشا ہے کس بی اس مگر اے اس متعلق تو زیادہ فہمت رجحان اچھوانا ظن وہاں مس کا متعلق کو زیادہ رجحان آسان بی اس متعلق آواز سمجھ. علم شکران قسمت آپ کو علم ضروری بے آپ کو علم نظری. العلم ضروری والعلم نظری. علم ضروری کا فن علم ضروری والا یت متعلق ایسے چھان بین اجتہاد یا کوشش اپنی ضرورت پہ زان دکھتا. مثال کے طور پر نیاسب چاہ بورڈ کی پل از بورڈ
مکمل آسے بوڑ کی نصف آس بوڑ مکمل اچھا ہے خطر کیا پکارن پیا یہ شبریت ہے کس پاتا نا آجا تو کی تر ام خطر کو سائنس کا مطابق کہن یہ جو بذاتی خود ایکس انسان اس کیا ہے بات سمجھ لینا ایکس انسان اس جو پہلے عقل سے یہ فکر دارا کہ جز آج ہمیشہ کم خط لاکھو کل یہ کیا شو یہ شو ڈاسٹر یہ شاہ کل کی شو جز یہ ڈاسٹر چبار کا کل آندھ ہے ٹھیک ہے یہ ڈاسٹر چبار مت کامن ہے مختلف پارٹسن آپ پارٹ سے کی با اگر باوانی یہ شو جز ہے جز آسے بورڈ کی کل یہ کیا کسی طور ہوتا ہے ایم خطر پاس تھوری پر ہوتا ہے کہیں تھوری کرتا ہے پوتے نہ پارے یا آپ نہیں سمجھ آپ علمہ سے سنا کیا العلم ضروری بہاگو العلم نظری نون ظاہریہ نظری پھر تو یار نظری کا فنو یہمز نظری ہے ضرورت پہ استدلال ضرورت پہ دلیل پہ چھاننے جانچ پڑتال پہ کریں ہم پر پہ آخ مسئلان پہ آخ مسئلان یم آخی کس سوئی تن یہن موازنہ پہ کرو اتمنو اس العلم النظری مثال کے طور پر میراثک مسائل ہاں میں کب سے اردو میں نے کب سے کشمیری سے آپ نے بتایا ہی نہیں اب وہ بولا چلیے کوئی مسئلہ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں اعلم آپ جان جائیں اب کون سا علم ہمیں حاصل کرنا ہے جہالت نہیں ہونی جہل بسیط نہیں ہونا چاہیے جہل مرکب نہیں ہونا چاہیے ظن وہم یہ چیزیں نہیں چلے گی بلکہ اعلم آپ جان جائیں علم مکمل علم حاصل کریں کیا یجب علینا تعلم 4 مسائل ہم پر واجب ہے ہر ایک مسلمان پر کیا ہے واجب عین فرض عین جس کو ہم کہتے ہیں ہر ایک شخص ہر ایک مسلمان پر یہ واجب ہے کیا تعلم 4 مسائل 4 چیزوں کا 4 مسئلوں کا علم حاصل کرنا واجب کی 2 قسمیں ہیں ایک الواجب العینی عینی واجب عین سے کیا مراد ہے متعین اشخاص ایک ایک کر کے فردن بفردن مثلا ظہر کی نماز فجر کی نماز عصر کی نماز مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز یہ ساری نمازیں کیا ہے ہر ایک فرد پہ فرض ہے جیسے زید صاحب پہ فرض ہے ویسے اسامہ صاحب پہ بھی جیسے اسامہ صاحب پہ ویسے محمد ہر ایک اس میں مشتمل ہے ہر ایک پر یہ فرض ہے اس کو ہم کہتے ہیں فرض عین اگر ایک شخص نے یہ نماز چھوڑ دی وہ گنہگار ہے وہ سزا کا مستحق ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیا الواجب العینی دوسرا واجب ہوتا ہے الواجب الکفائی فرض کفایہ مطلب ایک ایسا واجب جو اصل میں ہر ایک پر فرض تو ہے لیکن اگر پوری کمیونٹی میں سے پورے قوم میں سے کچھ افراد وہ فرض ادا کرتے ہیں تو باقی لوگوں سے وہ خود بخود ثابت ہوتا ہے مثال کے طور پر صلاۃ الجنازہ جنازہ ادا کرنا حق المسلم علی مسلم مسلمان کا مسلمان پر حق ہے لیکن اب اگر ایک کمیونٹی میں کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو 10 12 15 20 30 25 30 آدمی جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں باقی لوگوں کا جو ہے ادا ہو گیا اگرچہ 30 ہی لوگوں نے یہ فرض ادا کیا باقی لوگوں سے یہ واجب ثابت ہوتا ہے اب اگر کسی نے بھی نہیں یہ واجب ادا کیا تب جا کے سب گنہگار ہے بالکل تب جا کے سب گنہگار ہے اور ایسے فرض کو ہم کیا کہتے ہیں فرض کفائی اعلم آپ جان جائیں کہ ہم پر واجب ہے لیکن کون سا واجب ہے کیا یہ فرض کفائی ہے یا فرض عینی فرض عینی یہ جو 4 مسئلے ہیں نا ان کا جاننا زید صاحب فاطمہ صاحبہ ہر ایک کے لیے واجب ہے ہر ایک کے لیے اس سے کوئی مستغنی نہیں ہے بے نیاز نہیں ہے
کیونکہ یہ ایسے 4 مسائل ہیں جن پر دین کی بنیاد قائم ہے۔ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، یعنی اللہ آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے، جن رحمتوں سے آپ اپنے مطلوب اور مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب مصنف رحمہ اللہ کا قاری کے لیے، طالب علم کے لیے دعا کرنا جو ہے یہ سراسر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ اپنے مخاطبین اور طلبہ کے ساتھ نہایت ہی شفقت کرنے والے اور نہایت ہی محبت کرنے والے شیخ یا استاد ہیں۔ اسی لیے یہ ہمارے اسلاف کا طور و طریقہ رہا ہے کہ وہ جب بھی علم حاصل کرتے تھے یا جب بھی وہ کسی کو علم کی تلقین کرتے تھے، کسی کو سکھاتے تھے، یہ علم کس پر؟ رحمت پہ مبنی ہوتا ہے، تلطف، رحمت، شفقت پہ مبنی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر محدثین جب اپنے علمی سفر کے متعلق خبر دیتے نا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی، اور میرے شیخ نے اپنے شیخ سے، انہوں نے اپنے شیخ سے، انہوں نے اپنے استاد سے، پھر جا کے سند کہاں تک ملتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث کیا روایت کرتے ہیں؟ الراحمون یرحمهم الرحمن، رحم کرنے والے اللہ رحمان ان پر رحم کرے، ارحموا من فی الارض، آپ زمین والوں پر رحم کریں، یرحمکم من فی السماء، اور آپ پر آسمان والا رحم کرے گا۔ یہ اکثر یہ حدیث جو ہے نا، جب بھی کوئی شیخ اپنے تلامذہ، اپنے اسٹوڈنٹس کو احادیث پڑھاتے تھے نا، سب سے پہلے وہ کون سی حدیث پڑھاتے تھے؟ یہی حدیث۔ اور پھر جب یہ اسٹوڈنٹ روایت کرتے تھے نا، وہ کہتے تھے حدثنی شیخی فلان وہو اول حدیث سمعتہ منہ، میرے شیخ نے مجھے یہ حدیث بیان کی اور یہ سب سے پہلی حدیث ہے جو میں نے ان سے لی یا ان سے سنی۔ اب یہ کیوں کہا کرتے تھے وہ یہ میری پہلی حدیث ہے؟ وہ کیوں پہلے یہی حدیث پڑھاتے تھے؟ تاکہ وہ اپنے طالب علم کو اس چیز کی معرفت دے کہ یہ دین جو ہے، اس دین کا علم جو ہے، اس دین کے علم کا سفر جو ہے وہ صرف اور صرف کس پر رحمت پر مبنی ہے، شفقت پر مبنی ہے۔ رحمت کے متعلق ایک اور نقطہ پڑھیں گے، اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنا درس جو ہے وہ کریں گے۔ وَالرَّحْمَةُ تَأْتِي مُنْفَرِدًا أَوْ مُقْتَرِنًا بِالْمَغْفِرَةِ، قرآن کریم میں جو یہ لفظ رحمت ہے نا، یا تو یہ منفرد لفظ رحمت آئے گا، یا کبھی کبھار یہ رحمت مغفرت کے ساتھ ساتھ ذکر ہوگا۔ سمجھ رہے آپ؟ قرآن کریم میں یا تو الگ سے منفرداً لفظ رحمت استعمال ہوگا، یا کہیں پر رحمت لفظ کس کے ساتھ؟ مغفرت کے ساتھ آتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْ مُنْفَرِدًا، اگر آپ نے قرآن کریم میں دیکھا کہ رحمت لفظ منفرد ہے، اس کے ساتھ مغفرت کا ذکر نہیں ہے، فالمعنی، تو رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنوبک، اللہ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ونجاک وعصمک فیما یستقبل منھا، اور اللہ آپ کو آنے والے مستقبل میں ہونے والے گناہوں سے بچائے۔ یہ کس کا مطلب ہے؟ رحمک اللہ، اللہ پر رحمت نازل فرمائے۔ رحمت نازل فرمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا؟ آپ کے پچھلے گناہوں کو بھی اللہ مغفرت فرمائے، اور آنے والے جو گناہ ہیں مستقبل میں اللہ آپ کو ان سے بچائے۔ یہ ہے اگر منفرد لفظ رحمت استعمال ہو۔ اب اگر رحمت کے ساتھ ساتھ مغفرت بھی ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت مغفرت کن گناہوں کے متعلق؟ جو پچھلے گناہ ہوئے، مغفرت اللہ آپ کو ان گناہوں کا فرمائے جو آپ نے پیچھے کیے ہیں، اور رحمت کس معنی میں؟ آگے جو آپ کی زندگی میں مستقبل میں ہونے والے گناہ ہیں، اللہ آپ کو ان گناہوں سے بچائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیکھنے کی مزید توفیق عطا فرمائے،
اور اپنی رحمتوں کی بارش ہم پہ نازل کریں. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.